صہیونیت ایک سیاسی نسل پرست اور انتہا پسند تحریک ہے جس کا اولین مقصد فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم کرنا ہے تاکہ اس حکومت کے ذریعے پوری دنیا پر حکمرانی قائم کی جا سکے اور اقوام عالم پر تسلط اور قبضہ حاصل ہو جائے۔ لفظ صہیونیت ایک پہاڑ سے لفظ منسوب ہے جسے جبل صہیون کہا جاتا ہے، یعنی کہ ماؤنٹ زیون، اور یہ پہاڑ قدس اور یروشلم کے درمیان واقع ہے جہاں بین الاقوامی صہیونیت ہیکل سلیمانی قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت داؤد نے اس صہیون نامی پہاڑ پر ایک عبادت گاہ جسے آج کے یہودی کنیسہ کہتے ہیں اس کی بنیاد رکھی، اس لیے اس پہاڑ کو مقدس سمجھا جانے لگا۔ یہودیوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہاڑی کو اپنے ادنیٰ مقاصد کے حصول کے لیے علامت بنا لیا، اس سے لفظ صہیونیت بنا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ یہ لفظ جو ہے صہیون ہے، نہ کہ صہیون، جیسا کہ یہ عام ہو چکا ہے، اور اس مقصد سے منسلک لوگ زائونسٹ کہلاتے ہیں۔ تھیوڈور ہرٹزل صہیونیت کا پہلا وہ پرجوش داعی ہے جس کے افکار و نظریات پر آج صہیونیت گامزن ہے۔ اس وقت عالمی سیاست میں سب سے زیادہ منظم، سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ فعال یہودی ہیں۔ ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سابق سپر پاور روس اور موجودہ سپر پاور امریکہ دونوں عالمی بساطی سیاست پر صہیونی طاقت کے مہرے ہیں۔ روس ہو یا امریکہ، برطانیہ ہو یا فرانس، جرمنی ہو یا اٹلی، مشرقی یورپ ہو یا مغربی یورپ، سب وہی کرتے ہیں جو صہیونی کروانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم صہیونیت کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو ان کا سلسلہ جو ہے وہ قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ روم میں گرفتاری کے بعد یہودی 70 عیسوی میں مقام عریش جسے مصر کہتے ہیں اس میں جمع ہوئے اور 5 بنیادی مقاصد پر اتفاق کیا، جن میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کسی بھی ممکن طریقے سے فلسطین واپس لے کر وہاں اپنا وطن بسایا جائے۔ اس سے پہلے 538 قبل مسیح میں بابل کی گرفتاری سے واپس آنے کے بعد مکاہی تحریک شروع ہوئی تھی جس کے مقاصد میں مقام صہیون کی واپسی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر تھے۔ 576 BC میں بخت نصر ایک کلدانی نے یہودیوں کو 3 مرتبہ جلا وطن کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ اس عرصے میں یہودیوں نے توریت میں تحریف بھی کی۔ اس کے بعد شہنشاہ روم ٹائٹس نے سن 70 عیسوی میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور فلسطین سے نکال دیا۔ قدس کی تباہی کے بعد یہودی عراق، ایران، ہندوستان، چین اور حبشہ ہجرت کر کے اور ہر جگہ اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں بھی ان کو کامیابی نہ مل سکی۔ 118 صدی عیسوی میں ایک یہودی بار کخبہ، اس نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے اور وہاں حکومت قائم کرنے پر ابھارا۔ اس کے بعد اس تحریک کو موزز نامی ایک یہودی نے آگے بڑھایا۔ یہودیوں پر عیسائیوں نے بہت ظلم ڈھائے، لیکن ان تمام مظالم کے باوجود یہودیوں میں جو قومی شعور تھا اور احساس برتری تھی وہ کسی بھی لمحے کم نہ ہوئی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شدت اختیار کرتی گئی۔ 80 صدی عیسوی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک یورپ کے مختلف ملکوں میں، فرانس، جرمنی، روس اور انگلینڈ میں یہودی مارے مارے پھرتے رہے، لیکن ان کو کہیں بھی جائے قرار نہ ملی۔ جب معاملہ 19ویں صدی میں داخل ہوتا ہے تو ایک یہودی روتشیلڈ وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک تحریک شروع کرتا ہے جس کا مقصد فلسطین میں یہودی بستیاں اور کالونیاں بنانا تھا تاکہ اس طرح فلسطین میں یہودی سلطنت کا قیام عمل میں آ سکے۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے آغاز میں برطانوی سامراج نے فلسطین میں یہودی سلطنت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 1831 سے یہودی برطانوی مقبوضات پر قابض ہو گئے تھے۔ مصر پر قبضہ کرنے اور نہر سوئز بنانے میں ان کا اہم رول رہا ہے۔ آج کی جو موجودہ زائونسٹ موومنٹ ہے یہ ایک یہودی صحافی تھیوڈور ہرٹزل کی طرف منسوب ہے۔ اس کا واضح بنیادی مقصد فلسطین میں اسرائیلی حکومت کے ذریعے پوری دنیا کی قیادت یہودیوں کو سونپنا ہے۔ ہرٹزل کی ہدایت پر ایک یہودی وفد نے اس سلسلے میں عثمانی بادشاہ
سلطان عبد الحمید سے 2 بار گفتگو کی اور کہا اگر آپ بیت المقدس اور فلسطین ہمیں دیں گے تو ہم خلافت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتار دیں گے اور مزید کئی ٹن سونا بھی دیں گے۔ اس وقت ترکی کی مالی حالت خستہ ہو چکی تھی اور حکومت بھی کمزور ہو چکی تھی۔ یہاں سلطان عبد الحمید نے جو جواب دیا وہ ایک ریمارکیبل جواب تھا۔ اس نے کہا اگر اپنی ساری دولت دے کر تم لوگ بیت المقدس کی ذرا سی مٹی بھی مانگو گے تو ہم نہیں دیں گے۔ اسی بات کے نتیجے میں پھر خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جانے لگتی ہیں، اور پھر وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس خلافت کو ختم کروانے میں۔ اور فلسطین میں اسرائیل کو قائم کرنے کے لیے انہی یہودیوں کی مصر میں بھی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مصر میں بھی صہیونی منصوبے پر عمل لایا گیا اور برطانوی انٹیلیجنس اور امریکی خفیہ ایجنسی CIA اس کے ذریعے شاہ فاروق کی حکومت ختم کر کے ناصر کو برسر اقتدار لایا گیا، جس نے نہ صرف مصر میں فکر اسلامی کا استعمال کیا بلکہ پورے خطے کو لادینیت کی طرف دھکیل دیا۔ اور یہ ناصر جو برسر اقتدار لایا گیا تھا یہ بھی فری میسنری تھا۔ یہودی جس ملک میں بھی گئے وہ اپنی سازشوں سے باز نہ آئے۔ دینی بہراوری، اخلاقی انحراف اور انسانیت سوز بیماریوں کو عام کیا اور ملک میں بغاوتیں اور سوزشیں برپا کی۔ اسی وجہ سے ہر جگہ سے نکالے گئے۔ روم اور روس کا زوال یہودیوں کی سازشوں سے ہوا۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد یورپی ممالک میں جہاں بھی انقلاب اور بغاوت ہوئی اس میں صہیونیت کا پورا ہاتھ رہا ہے۔ یہودی پورے یورپ خصوصاً برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں جگہ جگہ پھیل گئے اور ان کا اثر و رسوخ انہوں نے اپنا ہر جگہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں بیسل کانفرنس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں ہرٹزل نے ایک عالمی کانفرنس منعقد کی جس میں 300 یہودی دانشوروں، مفکروں، فلسفیوں اور یہودی مدبرین نے ہرٹزل کی قیادت میں جمع ہو کر پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ منصوبہ 24 پروٹوکول کی صورت میں منظر عام پر آ چکا ہے، جسے پروٹوکولز آف دی ارلی ایلڈرز آف زیون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کے بعد دنیا بھر کے جو یہودی تھے انہوں نے اپنی اپنی جگہ اپنی آرگنائزیشنز کو مضبوط بنانا شروع کیا تاکہ وہ اپنی عیاری اور خفیہ طریقوں کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کر سکے، اور انہوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دیں تاکہ جلد از جلد فلسطین میں اسرائیل کو آباد کیا جائے۔ اس بیسل کانفرنس میں 4 نکاتی پروگرام جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ نمبر 1، فلسطین میں ہر ممکن طریقے سے یہودی کسانوں، کاشتکاروں، مزدوروں اور تاجروں کو بسایا جائے۔ نمبر 2، مختلف ملکوں میں عالمی اور مقامی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ذریعے تمام دنیا کے یہودیوں کو متحد کیا جائے۔ نمبر 3، اگر ضرورت پڑے تو گفتگو کے ذریعے حکومتوں کو صہیونی مقاصد سے مطمئن کرنے کے لیے جمہوری اقدامات کیے جائیں اور فلسطین میں اسرائیلی وجود تسلیم کرانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ نمبر 4، یہودیوں میں قومی شعور کو بڑھایا جائے۔ ان صہیونیوں نے ترکی، جرمنی اور برطانیہ میں یہودیوں کے لیے الگ وطن بنانے کے متعدد بار گفتگو کی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی، یہاں تک کہ وہ 1917 میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے، اور یہ کوشش کا جو نتیجہ تھا یہ بیلفور ڈکلیریشن کی شکل میں سامنے آیا۔ اس معاہدے میں برطانوی وزیر خارجہ اینتھر بیلفور اور مارکس سائکس نے اہم کردار ادا کیا، اور مارکس سائکس نے وزارت خارجہ کو صہیونیت کا ہم خیال بنا لیا، اور یہ ڈکلیریشن لارڈ روتشیلڈ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا گیا۔ اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: برطانوی حکومت کی جانب سے میں آپ کو صہیونی یہودیوں کی حمایت میں یہ بیان بھجوا رہا ہوں جو کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کو مثبت نظر سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی، تاہم یہ واضح رہے کہ فلسطین کی موجودہ آبادی کے سول اور مذہبی حقوق کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا۔
اور نہ ہی کسی اور ملک میں یہودیوں کے حقوق اور سیاسی سٹیٹس متاثر ہوگا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اگر آپ اس اعلامیے کو صہیونی فیڈریشن کے علم میں لائیں۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی میں برسر اقتدار آتا ہے اور وہاں کے جو موجود یہودی تھے ان کو پناہ گزین میں کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کو ریاست سے بے دخل کر دیتا ہے۔ اور ورلڈ وار 2 کے بعد پھر یہی ہٹلر جو ہے پھر ان یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے، اور یہ جو قتل عام ہے یہ ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا یو ٹرن آتا ہے اور پھر یہودی جو ہیں وہ فلسطین کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل پھر آخر کار اپنی آزادی کا اعلان کر دیتا ہے۔